السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عظیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل شان وظیفہ، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے پھر بہت ہی پیاری پیاری حدیثیں لے کر کے آیا ہوں جو نماز سے ریلیٹڈ ہیں، اور نماز کی برکتیں جن حدیثوں میں ظاہر کی گئی ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی آج آپ کو پھر نماز کے فضائل پہ بتاؤں گا، اور آپ تمام سامعین پھر سے انشاءاللہ تعالی میری ان تمام باتوں کو دھیان سے سنیں گے، اور امید کرتا ہوں میں کہ جس طرح سے آپ نے میری پہلی جو ویڈیو جو میں نے بنائی تھی، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا، بہت مجھے ڈھیر سارا پیار دیا، اور انشاءاللہ پھر امید آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ آپ پھر میری اس ویڈیو کو اس سے بھی زیادہ پیار دیں گے۔ اور میں آپ تمامی سامعین کا بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ آپ اپنے اس بھائی کو اس لائق سمجھ رہے ہیں، اور اپنی ایسی پیاری پیاری باتوں سے، ایسی پیارے پیارے الفاظوں سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو بھی تمام مصیبتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور آج میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو بڑی ہی پیاری پیاری حدیث پاک سنانے کے لیے آیا ہوں، تو ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے آئیے بس فٹافٹ شروع کرتے ہیں، اور پہلی حدیث پاک آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی میں سناتا ہوں۔ تو نماز بڑی ہی پیاری چیز ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری چیز ہے نماز، بڑی ہی پیاری چیز ہے۔ تو دیکھیے، جو نماز پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کو قیامت کے دن کیسی برکت سے نوازے گا، سبحان اللہ، کیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو نماز کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کی دھوپ کے لیے نماز سایہ ہے، سبحان اللہ، قیامت کی دھوپ کے لیے سایہ ہے نماز۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو نمازی ہیں اور نماز کو پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ نماز جو ہے یہ سایہ فغن بن جائے گی، اور ہر نمازی کے اوپر سایہ کرے گی۔ قیامت کے دن سورج جب 7 میل پر رہ کر کے آگ برسا رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، بھائی بہن کا نہ ہوگا، بہن بھائی کی نہ ہوگی، ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، سبحان اللہ، تو ایسے وقت میں، ایسی پریشانی اور ایسی شدت کے وقت میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، سبحان اللہ، اور پروردگار عالم کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہی چیزیں ہیں وہ جو ہمیں قبر اور حشر اور قیامت میں بھی آرام اور راحت اور سکون عطا فرمائیں گی۔ تو نماز جو ہے قیامت کے دن نمازی کے لیے سایہ ہو جائے گی، سایہ فغن ہو جائے گی، اور راحت اور سکون عطا کرے گی یہی نماز۔ اور اگلی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، سبحان اللہ، پل صراط ایک ایسا پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلواروں سے بھی زیادہ تیز دھار رکھنے والا ہے۔ ایسا ہوگا، تو ایسے پل صراط میں جب لوگ گزر رہے ہوں گے، نکل رہے ہوں گے، تو گناہ گاروں کو وہ پل صراط، وہ بال سے زیادہ باریک تلوار اس طرح سے کاٹ کاٹ کر کے نیچے ڈال رہی ہوگی کہ جیسے مولی اور گاجر کٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ایسے ماحول میں یہ نماز ہمیں وہاں پر بھی برکتوں سے نوازے گی، سبحان اللہ۔ تو نماز جو ہے وہ پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں جو لوگ، وہ اس پل صراط جو بال سے باریک تلوار ہے اس پر سے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بڑی ہی برکتوں سے جو ہے پروردگار عالم جو ہے نوازے گا ان چیزوں سے ہم سب کو۔ تو پیارے بھائیوں، نماز جو ہے وہ بہت بڑی، اللہ رب العزت کی بڑی ہی عظیم الشان، بڑی ہی بابرکت، رحمتوں والی اور عظمتوں والی چیز ہے نماز۔ تو نماز پڑھتے رہیں اور یہ برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ اور اگلی فضیلت میں
یہ بھی آتا ہے کہ نماز نور ہے۔ سبحان اللہ، نماز نور ہے، نماز پڑھنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جو ہے، فجر کی نماز جو ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے جو نماز فجر ادا کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو نماز جو ہے وہ نور ہے۔ جو ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ چہرے پر نور نہیں رہتا ہے، کچھ بھی لگا لیں فائدہ نہیں ہوتا ہے، چہرے پہ کسی بھی طریقے کی کوئی بھی ایسی کشش، کوئی بھی ایسا نور، کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے تاکہ دیکھنے میں صاف اور ستھرا لگے، تو وہ انشاءاللہ تعالی نماز فجر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، پروردگار عالم ان کے چہروں کو روشن کر دے گا، نور والا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے، سبحان اللہ، جھوم جائیے، مچل جائیے۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ، نماز کو جنت کی کنجی بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت وجل کی جو بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں ہمہ وقت، تو نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے نمازی کو جنت کے اندر لے جائے گی۔ سبحان اللہ، بڑی ہی برکتیں ہیں۔ اور اگلی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گی۔ سبحان اللہ، نماز جو ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بھی ہمیں بچائے گی، اور دنیا کی بھی تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے بھی ہمیں بچائے گی۔ تو نماز کو میرے پیارے بھائیوں پڑھتے رہیں، یہ ضروری ہے۔ دنیا جو ہے، یہ دنیا جو ہے وہ دور فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ اور قیامت والے دن بھی جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تو نے نماز کتنی پڑھی۔ تو نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت وجل ہم سب کو صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے اپنی عبادت کی توفیق دے، اور ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور پروردگار عالم ساری زندگی، پروردگار عالم ہم سب کو ساری زندگی اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، اور بہت ہی پیاری پیاری حدیثوں کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے بس یہیں تک، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت جلد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔